آئیے اس ویڈیو میں جماعت نہم کے لیے مضمون ریاضی دوم کا تجربہ نمبر 1 تفصیلی وضاحت کے ساتھ سیکھنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاضی دوم تجربہ نمبر 1 جس کا مقصد ہے عددی خط پر دو نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کرنا۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے لازمی معلومات ہوگی عددی خط، نقاط، محدد، فاصلہ، فاصلے کا ضابطہ۔ آلات و سامان کی ضرورت ہوگی، اسکیل، پینسل، ربر وغیرہ۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے پہلا عمل ہوگا عددی خط کا مشاہدہ کریں گے۔ دوسرا عمل ہوگا دیے گئے نقاط کے نام اور ان کے محدد لکھیں گے۔ تیسرا عمل ہوگا لکھے گئے محدد میں بڑا محدد اور چھوٹا محدد قیمت کے لحاظ سے ترتیب بنائیں گے۔ چوتھا عمل ہوگا فاصلے کا ضابطہ۔ اس کا استعمال کر کے دیے گئے نقاط کے درمیان فاصلہ بڑے محدد میں سے چھوٹا محدد تفریق کر کے حاصل کریں گے۔ پانچواں عمل ہوگا فاصلے کا ضابطہ۔ اس سے حاصل جوابات کی تصدیق کریں گے۔ چھٹا عمل ہوگا نتیجہ اخذ کریں گے۔ اس تجربے میں شکل عددی خط کی اس طرح سے ہے۔ ہمیں پتہ ہے عددی خط میں درمیان صفر ہوتا ہے، دائیں طرف تمام مثبت اعداد ہوتے ہیں اور بائیں طرف تمام منفی اعداد ہوتے ہیں۔ ہر دو عدد کے درمیان 1 کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جہاں پہ صفر عدد ہے اس نقطے کو عددی خط کے اوپر ہم نے او نام دیے ہے۔ اسی طرح سے جہاں پہ عددی خط پر عدد 1 ہے وہاں پہ ہم نے نقطے کا نام پی رکھے ہے۔ اسی طرح سے جہاں پہ عددی خط پہ عدد 5 ہے وہاں پہ نقطے کا نام ٹی رکھے ہے۔ اسی طرح سے تمام نقاط کے نام ہم نے یہاں پہ لکھ رکھے ہیں۔ یہ بات کا دھیان رکھیں کہ عددی خط پر جہاں پہ اعداد لکھے ہیں اس عدد سے تعلق رکھنے والا اگر ہم نے کوئی نام نقطے کا نام رکھے ہے اس نقطے کا نام جو ہے یہاں پہ مثال کے طور پہ آر نام ہے تو اس نقطے کا نام آر ہے تو یہ نقطے کا نام ہو جائے گا، اور اس نقطے سے وابستہ عدد 3 ہے تو یہ آر کا محدد رہے گا۔ یعنی عددی خط کے اوپر عدد جو ہے وہ محدد کو ظاہر کریں گے، اور ہر عدد سے تعلق رکھنے والا جب ہم نام لکھیں گے تو وہ نام اس نقطے کا نام ہوگا۔ تو اب ہم یہ عدد پہ تمام نقاط کے نام نظر آ رہے ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے ان کے محدد نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم مشاہدہ 1 میں ایک جدول بنائیں گے جس میں نقاط کے نام اور ان کے محدد لکھیں گے۔ تو جو عددی خط کے اوپر نقاط ہے جیسا کہ اے ہے اس کا محدد ہم لکھیں گے، کیونکہ اے سے تعلق رکھنے والا عدد -1 ہے عددی خط کے اوپر، تو محدد کو ہم قوس میں لکھیں گے -1۔ تو یہاں پر نقطے کا نام پی اور اس سے تعلق رکھنے والا عددی خط کے اوپر جو عدد ہے وہ اس کا محدد ہے تو قوس میں 1 لکھیں گے۔ اسی طرح سے کیو اور اس کا محدد 2، نقطے کا نام آر اور اس کا محدد 3، نقطے کا نام سی اس کا محدد -3، نقطے کا نام ای اس کا محدد -5، نقطے کا نام ایس اس کا محدد 4،
نقطے کا نام B، اس کا محدد -2، نقطے کا نام O، اس کا محدد 0، اور نقطے کا نام U، اس کا محدد 6۔ اس طرح سے عددی خط کے اوپر دیے ہوئے تمام نکات اور ان کے محدد ہم نے یہاں پہ پہلے مشاہدے میں لکھ لیے ہیں۔ اب ہم مشاہدہ 2 اس طرح سے لیں گے کہ جس میں ہم ان کے فاصلے حاصل کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے دو نکات کے درمیان کا فاصلہ بڑا محدد میں سے چھوٹا محدد تفریق کر کے حاصل ہوتا ہے۔ ہم کچھ فاصلے اس میں سے لیتے ہیں، فاصلوں کے لیے ان کے محددوں کی ضرورت پڑے گی، اور ان محددوں میں سے بڑا کون سا چھوٹا کون سا محدد اسے بھی ہمیں دیکھنا رہے گا، اور بڑے محدد میں سے چھوٹا محدد تفریق کر کے ہم ان نکات کے درمیان کا فاصلہ حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہم جدول تیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ پہلا جدول میں پہلا ستون نکات کے نام اور محدد، دوسرے میں محددوں میں تعلق، اور تیسرے میں نکات کے درمیان کا فاصلہ۔ آئیے پہلے فاصلہ ہم A اور B کے درمیان حاصل کرتے ہیں۔ A کا محدد -1 ہے اور B کا -2۔ -1 اور -2 میں -1 بڑا ہے، جو 0 سے قریب منفی عدد ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ 0 سے نزدیک -1 ہے اور -1 کے بعد -2 آتا ہے، اس لیے -1 بڑا ہے -2 سے، اور اس طرح سے A اور B کے درمیان کا فاصلہ -1 ضابطے کا تفریق -2 چھوٹا محدد، دو منفی علامتیں ایک ساتھ آ گئی، مثبت میں تبدیل ہو جائے گی، 2 تفریق 1 ہوگا، جواب 1 آئے گا۔ اس طرح سے اب ہم P اور R کے درمیان کا فاصلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دونوں کے محدد لکھ رکھے ہیں۔ 1 اور 3 میں 1 چھوٹا ہے 3 سے، یعنی 3 بڑا ہے 1 سے، اور اس طرح سے P اور R کے درمیان کا فاصلہ 3 تفریق 1 برابر 2 حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے R اور C کے درمیان کا فاصلہ حاصل کرنے کے لیے ان کے نکات کے نام اور محدد ہم نے لکھے ہیں۔ 3 اور -3 میں بڑا 3 ہے، اور اس طرح سے R اور C کے درمیان کا فاصلہ 3 تفریق -3، دو منفی علامتیں مثبت میں تبدیل ہو جائے گی، 3 + 3 = 6 حاصل ہوگا، جو R اور C کے درمیان کا فاصلہ ہوگا۔ اسی طرح سے O اور S کے درمیان کا فاصلہ حاصل کرنے کے لیے نکات کے نام اور ان کے محدد ہم نے لکھے ہیں۔ 0 اور 4 میں 4 بڑا ہے، اور اس طرح سے O اور S کے درمیان کا فاصلہ 4 تفریق 0 = 4۔ Q اور U کے درمیان کا فاصلہ حاصل کرنے کے لیے ہم نکات کے نام اور محدد لکھے ہیں۔ اس میں سے بڑا محدد 6 ہے، بڑے میں سے چھوٹا محدد تفریق کریں گے۔ Q اور U کے درمیان کا فاصلہ 6 تفریق 2 = 4۔ نکات کے درمیان کا فاصلہ ہم نے مثبت منفی لے کے دیکھے ہے، ہمیں ہر بار جواب مثبت ہی ملا ہے۔ اب ہم حاصل جوابات کی تصدیق کریں گے۔ A اور B کے درمیان کا فاصلہ جو ہمیں ملا ہے عددی خط کے اوپر، A کے بائیں طرف B ہے، دو منفی عدد کے درمیان بھی فاصلہ 1 کا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر عددی خط کے اوپر نقطہ A سے نقطہ B تک فاصلہ گن کر 1 ہے، اور فاصلے کے ضابطے سے A اور B کے درمیان کا فاصلہ بھی ہمیں 1 ملا۔ یہاں پہ ہم نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ فاصلے کے ضابطے سے جو 1 حاصل ہوا ہے عددی خط کے اوپر گن کر بھی وہ 1 ہی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا فاصلہ ہم نے P اور R کے درمیان کا لیے ہے۔ P اور Q کے درمیان کا فاصلہ 1 ہے، Q اور R کے درمیان کا فاصلہ 1 ہے، اور اس طرح سے عددی خط پر نقطہ P سے نقطہ R تک فاصلہ گن کر 2 ہے۔ فاصلے کے ضابطے سے بھی ہمیں 2 ہی ملا ہے، تو یہاں گن کر ہم نے وہ جواب کی تصدیق کر لیے ہے۔ اسی طرح سے R سے Q کا فاصلہ 1 ہے، Q سے P کا فاصلہ 1 ہے، P سے O کا فاصلہ 1 ہے، O سے A کا فاصلہ 1 ہے، A سے B کا فاصلہ 1 ہے، اور B سے C کا فاصلہ 1 ہے۔ ان سب کو ملا کر یہ 6 ہوتے ہیں، یعنی R اور C کے درمیان کا فاصلہ عددی خط پر نقطہ R سے نقطہ C تک فاصلہ گن کر 6 ہے، اور ہم نے فاصلے کے ضابطے سے بھی R اور C کے درمیان کا فاصلہ 6 حاصل کیا تھا، اس بات کی یہاں پہ تصدیق کر لی گئی ہے۔ اسی طرح سے O اور P کے درمیان کا فاصلہ 1 ہے، P اور Q کے درمیان کا فاصلہ 1 ہے، Q اور R کے درمیان کا فاصلہ 1 ہے، R اور S کے درمیان کا فاصلہ 1 ہے۔ اس طرح سے O اور S کے درمیان کا فاصلہ ہم نے یہاں پر گن کر 4 حاصل کیا ہے، اور ضابطے کے استعمال سے بھی O اور S کے درمیان کا فاصلہ ہمیں 4 ہی ملا تھا، اس جواب کی ہم نے یہاں پہ تصدیق کر لی ہے۔ اسی طرح سے
Q اور U کے درمیان کا فاصلہ جو ہمیں 4 ملا تھا، Q اور R کے درمیان کا فاصلہ عددی خط پر 1 ہے، R اور S کے درمیان کا فاصلہ عددی خط پر 1 ہے، S اور T ان کے درمیان کا فاصلہ عددی خط پر 1 ہے، T اور U کے درمیان کا فاصلہ عددی خط پر 1 ہے، ان سب کو ملا کر 4 ہوتا ہے۔ Q اور U تک ہم پہنچے ہیں، اور اس طرح سے عددی خط پر نقطہ Q سے نقطہ U تک فاصلہ گن کر 4 ہے، جو فاصلے کے ضابطے سے بھی ہمیں Q اور U کے درمیان کا فاصلہ 4 ہی حاصل ہوا تھا، اس جواب کی یہاں پہ ہم نے عددی خط پر تصدیق کر لیے ہے۔ اور اب تمام تصدیق ہونے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فاصلہ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔ دوسرا نتیجہ، فاصلہ بڑے محدد کی قیمت میں سے چھوٹے محدد کی قیمت کو تفریق کر کے حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا نتیجہ، فاصلے کے ضابطے کا استعمال کر کے حاصل فاصلوں کی قیمتوں کی تصدیق عددی خط پر گن کر کی گئی ہیں۔